نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے تذکرہ بیان کروں گا انبیاء علیہ السلام کا، ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میرے ساتھ رہیے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ بچپن ہی سے آپ میں سمجھداری کے آثار نمایاں تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کسی عام مقدمہ میں آپ علیہ السلام سے مشورے لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اس وصف کا قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، فَفَهَّمْنَهَا سلیمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، جس کو فرمایا گیا اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جنات سے شروع کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف کے ساتھ آپ علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ یا حکمران کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لی احد من بعدی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ نبوت و سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور بھی بعض خصوصیات میں امتیاز بخشا تھا۔ مثلاً انسانوں کے علاوہ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ فرمایا گیا، علمنا منطق الطیر۔ اور نہ صرف یہ کہ بولیاں سمجھتے تھے، بلکہ جانور آپ علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار بھی تھے۔ جو خدمات چاہتے تھے آپ علیہ السلام ان سے لے لیا کرتے تھے، جیسا کہ اسی تذکرہ کی تفصیلات میں ہدہد کی اطاعت کا واقعہ آئے گا۔ اسی طرح ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ہوا آپ علیہ السلام کو بما آپ کے تخت اڑا کر یمن سے شام اور شام سے واپس یمن لے آیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ 1 مہینہ میں سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سورہ صاد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا طاقتور جن آپ کے حکم سے سردابی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑی محنت و مشقت کے کام لیتے تھے، مثلاً سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگوا کر موتی وغیرہ نکلوانا۔ اسی طرح یہ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے قلعے، محلات، عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ علیہ السلام نے جنات سے کرائی، اور جنات آپ کے ڈر سے تعمیر کرتے رہے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے عبادت کرتے کرتے وفات پا گئے۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو لاٹھی جس کے سہارے آپ علیہ السلام مصروف عبادت تھے، اس کو دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے لاٹھی گر گئی۔ لاٹھی گرتے ہی آپ علیہ السلام بھی زمین پر گر گئے،
حالانکہ آپ کا انتقال بعض روایت کے مطابق 1 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم جب ہوا جب آپ علیہ السلام گرے، جس کے بعد جنات افسوس کر کے کہنے لگے لو کانوا یعلمون الغیب وما لبثوا فی العذاب مہین۔ سورہ سبا۔ شرف نبوت اور ایک ایسی بے مثال سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا یہ امتیازی وصف تھا کہ اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کر ان کو فروخت کرتے اور حاصل شدہ آمدنی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ذکاوت اور کمال فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذکاوت اور فصل خصومات میں اصابت رائے کا کمال فطرت ہی ہے ودیعت کر دیا تھا۔ چنانچہ گزشتہ صفحات کے واقعات اس کے لیے روشن براہن ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے اس جوہر کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن ہی سے آپ کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً فصل خصومات میں آپ علیہ السلام سے ضرور مشورہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضہ میں آ گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد۔ ترجمہ، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ وراثت سے نبوت اور سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھی، وہ محروم رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت میں وراثت مال کا سلسلہ نہیں چلتا، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ نبوت جن انبیاء اور رسول کی صحیح طریق منظمت ہے، اس سے قرآن عزیز کی بعض آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس حد پر پہنچ کر استعدار کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری عملی میں استواری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کار فرما رہی، اور سن رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی من جانب اللہ عطا ہوا۔ خصوصیات حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات اور امتیازات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی کا ترا امتیاز بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر یہ فرمانا کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے، اور تقریباً ہر پرندے کی بولی کسی نصیحت کا کوئی جملہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نمل۔ ترجمہ، اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندے
پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ آیت منطق طیر میں پرندوں کی بولی کی تخصیص ہدہد کے واقعے کی وجہ سے ہے، جو ایک پرندہ ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پرند چرند اور تمام حشرات الارض تک کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے اس کے ذریعے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمانی جو ہوا پر اڑتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود ماؤل اعیان سلطنت اور ماؤ لشکر و آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان و وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں لے جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوا تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور اسی طرح دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے۔ ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو، پھر ہوا اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں بائیں نہ دیکھتے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ سبا ترجمہ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور اس ہوا کا صبح کا چلنا اور شام کا چلنا 1 مہینہ کی مسافت تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو ستخر میں قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر یہاں سے بعد ظہر واپس جاتے تو بابل میں پہنچ کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس میں استخر کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیز سواری پر چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ تفسیر معالم تنزیل میں ایک مقاتل بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 2 فرسخ ریشمی فرش بنایا تھا، اس کے درمیان سونے کا منبر رکھتے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، اور ارد گرد 3000 طلائی نقری کرسیاں بچھائی جاتیں جن پر علماء و فضلاء بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے جنات اور دوسرے لوگ بیٹھتے تھے، پرندے ان پر سایہ کرتے، پھر ہوا تخت کو اٹھا کر لے جاتی۔ اور یہ بھی معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح دمشق سے سوار ہو کر استخر
جو دمشق سے 1 ماہ کا راستہ ہے، وہاں کلولہ فرما کر پھر بابل جاتے، پھر سمرقند میں رات گزارتے۔ ایک بار صبح عراق سے سوار ہو کر شہر مرو میں دوپہر کو پہنچے اور عصر کی نماز بلخ میں پڑھ کر چیسن تشریف لے گئے۔ رات وہاں گزار کر صبح سمندر کے ساحل کے راستے قندار پہنچے، وہاں سے کرمان گئے، پھر ایران پہنچے۔ گھوڑوں کا معائنہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سورہ صاد ترجمہ۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ کہتے ہیں کہ یہ زمینی اور دریائی گھوڑوں کے میل سے حاصل کیے گئے تھے۔ یہ تیز اور سبک رفتار ہوتے تھے۔ ان پر سوار ہو کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی میں تیر رہے ہوں۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ گھوڑے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو شکست دی تھی تو قوم عمالقہ سے ہاتھ لگے۔ بہرحال ان کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ ان کی عبادت کا وقت جو عصر کے بعد کیا کرتے تھے فوت ہو گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی علاقہ پر جہاد کرنے کی غرض سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اسی دوران مقررہ عبادت کا وقت ہو گیا۔ افسوس کرنے لگے اور فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ 900 گھوڑے ذبح کیے گئے، اور اس کی تائید ایک حدیث شریف میں سے بھی ہوتی ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم طبرانی، اسماعیل اور ابن مردویہ حمیم اللہ کے حوالہ سے منقول کی ہے۔ ترجمہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَتَعْفِکَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو تلوار سے کاٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک فریضہ الہی یعنی جہاد کی ترتیب میں لگے ہوئے تھے کہ دوسرے فریضہ سے غافل ہو گئے، اور یہ ایسی چیز ہے جو بسا اوقات واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ خندق میں خندوق کھودتے ہوئے کئی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، لیکن کسی خاص شغل کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو بڑے حضرات خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو اس کا بڑا ملال ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہم کو ہماری نمازوں سے مشغول رکھا، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ میں نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ گھوڑوں کا معائنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، خصوصیات حضرت سلیمان علیہ السلام
زکاتوں اور کمالات فطرت۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔